حالانکہ اسرائیل کوششیں ضرور کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر لے. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے سب لوگوں کے. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے، ہم تھوڑا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم ویڈیو کرنے والے ہیں. تو آج کل بہت زیادہ اس بات کا وہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن اسپیشلی مسلم کنٹریز کے، تو اس میں یہ ویڈیو بنا ہوا ہے کین بنگلہ دیش ایکسیپٹ اسرائیل. تو اسرائیل ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کو. تو یہ ویڈیو ہم ہے کیونکہ مسلمس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں، اور آئی تھنک ایشیا میں ابھی تک کسی کنٹری نے نہیں کیا، مسلم جتنی کنٹریز ہیں تو عرب میں کر چکے ہیں کافی ساری کنٹریز. تو ہوپ فلی جو ہے ایشیا میں نہیں ہوگا اس کو. پاکستان اور بنگلہ دیش ایک میجورٹی کنٹریز ہیں مسلم، ایران. تو یہ پھر دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا تھاٹس ہیں آپ لوگوں کے. بنگلہ دیش دنیا کے بڑے مسلم ممالک میں سے ایک ہے آبادی کے حساب سے. جنرلی بنگلہ دیش کے لوگوں کی مذہب سے گہری وابستگی رہی ہے اور یہاں پر بڑے بڑے عالم دین پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے. آج کل مسلم دنیا میں یو اے ای کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ کون کون سے ممالک اسرائیل کو ملک تسلیم کر سکتے ہیں. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنگلہ دیش بھی اسرائیل کو ملک تسلیم کر سکتا ہے فیوچر میں؟ اس وقت بنگلہ دیش کے اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے اور بنگلہ دیش کا واضح اوپینین ہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا بنگلہ دیش اسرائیل کو تسلیم نہیں کہیں پر کر سیم سکتا. تھاٹس ہیں اور بالکل. پاکستان کے پاسپورٹ کی طرح بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل دا کنٹریز آف ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. اس سے پہلے کہ ان ریزنز پہ بات کریں کہ آخر بنگلہ دیش اسرائیل کو سیملیرٹی پاکستان بنگلہ دیش میں، ذرا اس سارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیلیوں کا اصل مسئلہ آخر ہے کیا. کیا یہ محض زمین کا مسئلہ ہے یا کیا یہ محض پولیٹیکل مسئلہ ہے یا یہ مذہبی مسئلہ ہے؟ ایک شہر ہے جس کا نام ہے یروشلم اور مسلمان اس شہر کو بیت المقدس یا القدس الشریف کہتے ہیں. یہ شہر اسلام کے 3 حرم پاک میں سے ایک ہے. یعنی ایک حرم المکہ ہے، دوسرا حرم المدینہ طیبہ ہے اور تیسرا حرم القدس ہے. یہ تینوں شہر اسلام کے مقدس ترین شہر ہیں. ان میں سے 2 یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تو سعودی عرب میں ہے، لیکن حرم القدس فلسطین میں ہے جس پہ اب اسرائیل کا کنٹرول ہے. یہ جو حرم القدس ہے یہ وہ شہر ہے جہاں سے معراج والی رات اسلام کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. اور اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی نماز میں، اور یوں وہ امام الانبیاء بنے یعنی نبیوں کے سردار. اس لیے یہ شہر مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے اور مسلمان کلیکٹیولی کبھی اس شہر پہ اپنے کلیم کو گیو اپ کریں یہ اس شہر کی تاریخ دیکھ کر ناممکن لگتا ہے. دنیا میں 3 مذہب ایسے ہیں جنہیں ابراہمک ریلیجن یعنی ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے: اسلام، عیسائی اور یہودی. یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے ابراہیمی مذاہب والے کہلائے جاتے ہیں. اچھا، ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کا اس شہر یعنی بیت المقدس پر کلیم ہے. اسلام کا ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا کلیم اس شہر پہ کیوں ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں عیسائی دنیا کی کہ ان کا اس شہر بیت المقدس پر کس وجہ سے کلیم ہے. اس شہر یروشلم سے 10 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے بیت لحم کہتے ہیں. یہ وہ شہر ہے جہاں پر عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یروشلم کی گلی کوچوں میں حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کی، اور یہیں اس شہر پر ہی عیسائیوں کے مطابق انہیں سولی پہ چڑھایا گیا تھا اور یہیں سے ہی وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے. یہاں کی جو سی آف گیلیلی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ نے اپنے شب و روز گزارے بقول عیسائیوں کے. یہ وہ فیکٹر ہیں جو اس شہر کو عیسائیوں کے لیے نہایت مقدس بنا دیتے ہیں، لیکن یہی فیکٹر کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے مسلمانوں کو بھی اس شہر کو مزید مقدس بنا دیتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے بڑے پیغمبروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں. مسلمان ان کی وفات اور سولی دینے والے ہمارے لیے تو 2 ریزن ہو گئے نا. اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو رومی فوجی یہودیوں کی ایما پہ نقصان پہنچانے آئے تو ان کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں.
اب ذرا یہودیوں کی بات کرتے ہیں. اسلام کے ہی ایک پیغمبر تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام. ان کو اسلام میں ایک بڑا درجہ حاصل ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا, اور ان کے جو 12 بیٹے تھے وہ بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ ان سے وجود میں آئے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. مسلمانوں کے مطابق یہ امت ایک وقت میں ایسے ہی اللہ پاک نے منتخب کی ہوئی تھی جس نے خیر اور توحید دنیا میں پھیلانا تھا. یعنی اللہ پاک کا پیغام دنیا میں اس اللہ کی فیوریٹ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور خدا اور پیغمبروں کے احکامات کو نہیں مانا بقول مسلمانوں کے. ان سے یہ اعزاز واپس لے لیا گیا. یعنی کہ یہ چوزن پیپل والا جو ان کا اعزاز تھا, منتخب لوگ, وہ واپس لے لیا گیا. ایک وقت تھا کہ دنیا کی بادشاہت خدا نے بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی اور ان میں بہت سے پیغمبر آئے. اور جب یہ دنیا کے بادشاہ تھے تو یروشلم, یہی جو بیت المقدس ہے, وہ اس حکومت کا کیپٹل ہوا کرتا تھا جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی بڑے رقبے پہ, اور یہیں سے ہی پوری سلطنت کنٹرول ہوتی تھی. آپ یہ بھی جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ تخت جس پر بٹھا کر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی آج بھی محفوظ ہے, اور برطانیہ کے شاہی چرچ ویسٹ منسٹر ابے میں موجود ہے. اور یہ ایک پتھر کا بنا ہوا ہے تخت ہے جس پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی تاج پوشی ہوئی تھی, اور اب اس پر برطانیہ کے بادشاہوں اور ان کی کوئنز جو ہوتی ہیں ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے. یہ بھی تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر کر یروشلم سے یہاں برطانیہ پہنچا. اس کے علاوہ جب یہودی دنیا کے بادشاہ تھے تو یہاں ان کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ بھی تھی جس کو ٹیمپل آف سولومون کہا جاتا تھا, یعنی سلیمان علیہ السلام کی مسجد. یوں سمجھیں کہ یہ یہودیوں کا خانہ کعبہ تھا جہاں پر جا کر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے. جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تو پہلی بار ان پر بیبیلون کے بادشاہ نبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا, اور اس وقت اس نے ٹیمپل آف سولومون کو بھی تباہ کر دیا, اور کئی سو سال تک یہ جو مسجد تھی یہ گری رہی. اس کے ساتھ ہی اس نبوکڈ نظر کے جو یہ حملہ تھا اس میں اس نے پورا یروشلم بھی ایسے ملیا میٹ کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی سلامت نہیں رہی, ایک اینٹ بھی اس کی سلامت نہیں رہی. کئی سو سال بعد یہ شہر پھر سے بنا اور رومیوں کی یہاں پر قیدی بھی کتنے بنا کے 5 لاکھ قیدی لے گئے بھی تھا. یاد رہے کہ رومی آج کا یعنی موسٹلی جو یورپ ہے وہ روم تھا, اور رومیوں کا اس وقت جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھی. تو یہ یہودیوں کا پیکٹ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مذہبی معاملے میں یہودیوں کو آزادی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کی اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ یہ ٹیمپل آف سولومون میں بیٹھ کر, یعنی مسجد سلیمان علیہ السلام کی جو تھی وہاں پر بیٹھ کر یہ سود کا کاروبار کرتے تھے مسجد کے اندر بینچ لگا کر. ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ٹیبلوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنایا تھا. یہ بھی کئی وجوہات میں سے ایک ہیں جس کی وجہ سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یاد رہے کہ ہم ٹیمپل آف سولومون کو مسجد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے ہی پیغمبر داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی, اور اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی تھی. وہ بھی اسلام کے نبی تھے. خانہ کعبہ کے بعد یہ دنیا میں دوسری مسجد تھی جو بنی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد 70 سال کے بعد روم کے بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اس مسجد کو گرا دیا تھا, اور اس کی صرف ایک دیوار سلامت رکھی تھی, اور یہ دیوار آج تک سلامت ہے. اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے اردو میں. اور تمام یہودیوں کو یہاں سے ٹائٹس نے نکال دیا تھا تب, اور اس ٹائم سے لے کر 1948 تک جب اسرائیل بنا تھا تقریباً 2000 سال تک یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں بھٹکتے رہے, یعنی ایکزوڈس میں رہے, اور وہ کئی دنیا کے ممالک میں پھیل گئے. وہ جو ایک دیوار سلامت ہے اسے دیوار گریا جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو کہا جاتا ہے, اور یہودی یہاں پر آ کر روتے ہیں اور اپنے گمشدہ ماضی کی عظمت کو یاد کرتے ہیں, اور دوبارہ دنیا کی حکومت ملنے کی دعائیں یہاں پر مانگتے ہیں. اب 2000 سال کے بعد یہودی دوبارہ اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے ہیں اسرائیل کی صورت میں ملک بنا کے.
اور وہ اپنا یہ ٹیمپل آف سولومن جو ان کا کعبہ ہے اور جو 2000 سال سے گرا پڑا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. پہلے تو یہ کہ یروشلم پہ ان کو حق چاہیے تھا تاکہ وہ یہاں پر جو مرضی بنا سکیں, اور وہ حق ان کو امریکہ نے دے دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر کے امریکہ کا سفارت خانہ یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا تھا. اس کے ساتھ ہی دنیا کے کئی اور ممالک نے بھی جو امریکی اتحادی ہیں انہوں نے بھی اپنی ایمبیسیز یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. لہذا اب اسرائیل لیجیٹیمیٹلی یہاں پر جو مرضی بنا سکتا ہے. یہ ایشو ان کا حل ہو گیا. دوسرا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیمپل آف سولومن کی جو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے بیچ میں ایک ایشو درپیش ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک یہ مسلمانوں کی عمارتیں ہیں, اور یہ اس ٹیمپل کے نقشے کے بیچ میں آتی ہیں بقول یہودی تاریخ دانوں کی. لہذا ان کو ہٹانا پڑے گا, اور یہ مسلمانوں کا حرم ہے, یعنی مکہ اور مدینہ کی طرح یہ بھی مسلمانوں کا حرم ہے, اور اس کو گرانے سے پوری مسلم دنیا میں شدید ری ایکشن آ سکتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اپنے ریلیشنز نارمل کریں ان کے ساتھ, تاکہ اسرائیل کا یہ مقصد حاصل ہونے میں آسانی ہو. اس سلسلے میں اسرائیل کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کم از کم جو اہم مسلم ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بنگلہ دیش کا منظر یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے, خصوصاً یہاں کا جو مڈل کلاس ہے, اس کے اندر اسلامی ویلیوز بہت زیادہ ڈیپ ہیں. لہذا ہمیشہ جب بھی مسلم دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر لاکھوں مسلمان آپ کو فرانس والی ریلی میں دیکھا تھا ان مسلمانوں کی فیور میں. اس لیے یہ بنگلہ دیش کی کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل ہوگا کہ عوام کی ول کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. لہذا اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. حالانکہ اسرائیل کوششیں ضرور کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر لے. 2014 میں شیخ حسینہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور ہم کبھی بھی اسرائیل کے قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو بنگلہ دیش نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر بھی بین لگا رکھا ہے. اوکے, دس واز دا ہول ویڈیو. اس میں آپ کو ایک تو بنگلہ دیش کا پوائنٹ آف ویو ہمیں بھی پتہ چلا اور آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا. دوسرا ہمیں اس سٹی کی اور اس کانفلکٹ کی پوری ڈیٹیلز بھی پتہ چلے. موسٹ آف دا پیپل کے ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتہ, آلدو کہ میں اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر چکا ہوں. علی بھائی آپ نے بھی کیا؟ میں نے بھی کیا ہے, اور مجھے آج کافی ساری نئی چیزیں پتہ چلی ہیں اس سٹی کے بارے میں. تو جہاں پر مطلب یہ تو پتہ تھا ہمیں کرسچن اور ان تینوں کا مطلب ریلیجنس کا آپس میں اس جگہ پر رہتا ہے ایشو, لیکن بہت ساری باتیں آج نہیں پتہ چلی. اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا سٹانس یہاں پر مجھے سملر لگتا ہے, کیونکہ دونوں کا سیم ویلیوز ہے. جس گورنمنٹ نے بھی دونوں کنٹریز میں اس طرح کا کوئی اگر کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کے لیے ایک سوسائڈ ہی ہوگا وہاں پر. سول وار بھی ہو سکتی ہے اس ایشو کی وجہ سے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ میجورٹی آف دا پبلک دونوں کنٹریز کی جو ہے وہ یہ اس ایشو پہ جو ہے, کیونکہ ڈیموکریسی ہے یہاں پر. تو جن کنٹریز نے ابھی تک ایکسیپٹ کیا ہے عرب, وہاں پر ڈیموکریسی تو ہے نہیں, تو وہاں پر تو وہ کر سکتے ہیں جو چاہے, لیکن یہاں پر یہ ایشو ہے کہ یہاں پر نہیں ہو سکتا. تو دیکھتے ہیں میجورٹی, کیونکہ ہماری 2 کنٹریز کی بنتی ہے پاپولیشن ایز اے مسلم, بڑی کنٹریز ہیں. تو اگر یہاں پر اگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, لیٹس سی ان فیوچر, لیکن ابھی تک تو ایسا ٹیکنیکلی تو یہ ہونا بھی سب جو ہے ایک تو انلیگل آکوپیشن ہے, اور اس کے بعد جو جیروسلم ہے وہ تینوں کے لیے بڑا مقدس ہے. تو جیسے ان کا ایکشن پلان پارٹیشن پلان تھا, اس حساب سے اگر اس پہ عمل کیا جائے 2 اسٹیٹ سولوشن, تو وہ ایک فیزیبل سولوشن میرے نزدیک تو لگتا ہے کہ پیلسٹائن کانفلکٹ کو اینڈ کرنے کے لیے. لیکن دنیا بھی بہت کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح سملر ود دا کشمیر ایشو. تو مسلمان جو ہیں ہم ساروں کو ایسے ایشوز پہ کم از کم, جیسے یونائٹ ہونا چاہیے, کشمیر کا, پیلسٹائن کا, تو یمن کا کانفلکٹ, ان پہ یونائٹ ہو کے, اور تاکہ مسلمانوں کو کہیں بھی اس طرح کے مسائل نہ ہو. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی, اور آپ جا کے اوریجنل لنک پہ جا کے ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کریں. بہت انفارمیشن والی ویڈیوز بناتے ہیں یہ. اوریجنل لنک آپ کو نیچے ملے گا. پھر آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.